عباد الله الغني العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين والشرور المجدورين ورحمة الله على أعدائهم الكريمين من الآن إلى قيام يوم الدين المبارك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة الندى صلاة على رسول الله. چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کے سامنے حائل ہوں اور یہ ذکر اہل بیت واقعہ کی صبح انسان کو شرف حاصل ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف خدا جانتا اور مولا جانتے ہیں، اور وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ اسے ذکر اہل بیت کرنے کا موقع مل جائے، اور خوش نصیب وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں ذکر اہل بیت سننے کا موقع مل جائے۔ اس لیے کہ یہ ایسوں کا ذکر ہے کہ جس کو ہر کوئی نہیں کر سکتا، جن کا ذکر کرنے کے لیے اول شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تزکیہ نفس کے حوالے سے آمادہ کرے، انسان اپنے آپ کو تیار کرے، اس لیے کہ جو زمینیں گندی ہوا کرتی ہیں وہاں پہ ان کا ذکر آتا نہیں ہے، جو زمینیں طیب و طاہر ہوتی ہیں وہ ان کے ذکر کو قبول کرتی ہیں۔ میں نے حدیث رسول پڑھی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی۔ توجہ فرمائیے گا کہ رہتی دنیا تک افق آسماں پہ چاہے کسی کا نام ہو یا نہ ہو لیکن دو نام ضرور لکھے ہوں گے، ایک نام محمد ہے اور ایک نام حسین ہے، ایک نانا کا نام ہے اور ایک نواسے کا نام ہے۔ جہاں نانا کا نام نظر آئے گا وہاں نواسے کا نام ضرور نظر آئے گا، اور جہاں نواسے کا نام نظر آئے گا وہاں نانا کا نام ضرور نظر آئے گا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو حسین دنیا انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے مدینے سے نکلا، اس کو لوگوں نے اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے سمجھا، کسی نے حسین کو حسین سمجھا، کسی نے حسین کو حاکم سمجھا، کسی نے حسین کو باغی سمجھا۔ لیکن آئیے خواجہ اجمیر سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری نظر میں حسین کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شاہ اشک حسین، بادشاہ اشک حسین، دین اشک حسین، دیپنا اشک حسین۔ حسین صرف شاہ نہیں ہے، حسین صرف بادشاہ نہیں ہے، بلکہ حسین مکمل دین کا نام ہے، حسین مکمل دین کا نام ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو دیدار کیسے کہتے ہیں جن کے پاس حسین ہی نہیں ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو دیدار کیسے سمجھتے ہیں جن کے پاس حسین کی محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ حسین کی محبت دین کی نشانی ہے۔ خود حسین اصل دین ہے، خود حسین اصل نماز ہے، خود حسین اصل اسلام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر عمارت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت، ہر عمارت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، اسلام کی جو عمارت ہے اس بنیاد کا نام محبت اہل بیت۔ اور اتنا آپ یاد رکھیں کہ یہ محبت اہل بیت انسان کو جری بنا دیتی ہے، یہ محبت اہل بیت بے شعور کو باشعور بنا دیتی ہے، یہ محبت اہل بیت بے ضمیر کو باضمیر بنا دیتی ہے، یہ محبت اہل بیت گمراہ کو ہدایت دیتی ہے، یہ محبت اہل بیت ایک شب میں لعنتی کو رحمتی بنا دیتی ہے، یہ محبت اہل بیت ایک شب میں انسان کو لعنت سے نکال کر صلوات کی طرف لے کے آتی ہے، یہ محبت اہل بیت انسان کو ایک شب میں گناہوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ کمال کی بات ہے، اگر میرا مولا کسی کو گلے لگا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو میرے مولا اسے گلے لگا رہے ہیں۔
مولا حسین نے کربلا میں ایک دل کو گلے لگایا، تو آج میں پوری حسینیت کو کربلا کا یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھو 67 ہجری کی کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ پر ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم جس طریقے سے عزا خانوں کے دروازے کو کھولتے ہیں اسی طریقے سے اپنے دلوں کے دروازے کو کھولیں۔ نہ جانے کتنے حر ایسے ہیں جو آج حسین تک آنا چاہتے ہیں، میرا پیغام پہنچنا چاہیے، نہ جانے پہنچاتا ہوں دامت برکاتوں کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم کے ذاکرین کو چاہیے کہ جب وہ ذکر مولا کریں، خطابت کریں تو اپنی زبان کو اتنا نرم رکھیں، اپنے بیان کو اتنا خوبصورت رکھیں کہ اگر کوئی آج کا حر حسین تک آنا چاہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، تو حسین تک آئے۔ اور کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر دنیا حسین کو پہچان جائے گی تو آئے گی ضرور، اس لیے کہ صرف بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بیداری کون لا سکتا ہے؟ یہ ایک حسینی ہی بیداری لا سکتا ہے، ایک حسین ہی سوئے ہوئے معاشرے کو بیدار کر سکتا ہے، ایک حسین ہی خوابیدہ ضمیر کو بیدار کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں پہنچا کر کے ایک انسان کو کہ جو سو رہا تھا صرف حر کو نہیں جگایا، حر کو جگایا، اس کے صدقے میں حر کا بھائی بھی جگا، حر کا بیٹا بھی جگا، حر کا غلام بھی جگا، اور 3 افراد پر مشتمل پورا لشکر یہ حسین کی طرف آیا۔ گویا کہ حر نے صرف اپنے آپ کو حسین کی طرف نہ لا کر کے بلکہ اپنے بھائیوں سمیت، اپنے بیٹوں سمیت، اپنے غلام سمیت حسین کے حوالے کر کے بتایا کہ دیکھو اگر انسان کا دل صاف ہو تو ایک حسین نہیں، آج بھی نہ جانے کتنے حسین تیار۔ یہ جلوس عزا، یہ مجلس عزا، یہ تقاریر، یہ ماتم، یہ بذات خود اپنے آپ میں ایک پیغام لیے ہوئے ہیں۔ ہم جب ماتم کرتے ہیں ہمارے سینے کو اذیت ہوتی ہے، ہمارے سینے کو تکلیف پہنچتی ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں ایسے مقام پر علامہ طارق جوہری کا جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس جملے کے ثواب ان کی روح کو عطا کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے حسین کے ماتمیوں، جب ماتم کرو اور سینے پہ چوٹ لگے تو اور تیز ماتم کرو، اور چوٹ لگے اور تیز ماتم کرو، اور چوٹ لگے سننا جملہ اور تیز ماتم کرو، اس لیے کہ جب تم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہو تو یہ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ یزید کے رخسار پہ زبردست تماچا لگتا ہے۔ یزیدیت کے رخسار پہ تماچا ہے جو آپ ماتم کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آنسو ہم بہاتے ہیں، تکلیف انہیں ہے، علم ہم اٹھاتے ہیں، تکلیف انہیں ہے، تعزیہ ہم اٹھاتے ہیں، تکلیف انہیں ہے، ممبر ہم سجاتے ہیں، تکلیف انہیں ہے۔ نہ جانے کون سا بغض ہے، نہ جانے کون سا حسد ہے، نہ جانے کون سا خون ہے، نہ جانے کون سی فطرت ہے، سب کچھ ہم کرتے ہیں، تکلیف انہیں پہنچتی ہے۔ اور ایک تعجب کی بات ہے یہ علم دیکھ کے پتہ ہے تکلیف کیوں پہنچتی ہے، کیونکہ انہیں خیبر میں علم ملا نہیں، ملا نہیں، تو جب علم دیکھتے ہیں تو انہیں خیبر یاد آتا ہے۔ انہیں ممبر دیکھ کے تکلیف کیوں پہنچتی ہے، اس لیے کہ جب یہ ممبر دیکھتے تو انہیں غدیر یاد آتی ہے۔ انہیں تعزیہ دیکھ کے تکلیف اس لیے پہنچتی ہے کہ جب یہ تعزیہ دیکھتے ہیں انہیں حسین کی کربلا یاد آتی ہے۔ بس میں نے تقریر کو تمام کر دیا۔ کربلا کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ نہ تو کربلا کو موت ہے، نہ تو حسینیت کو موت ہے، نہ تو کربلا کو خاتمہ ہے، نہ تو حسینیت کو خاتمہ ہے۔ یہ ایک ایسی حسینیت ہے کہ جو کربلا کے لیے گزار صحرا سے اٹھی ہے، انشاءاللہ روز قیامت تک آسمان کے سورج میں چمکتی رہے گی اور اپنے آپ میں یہ پیغام دیتی رہے گی کہ پہچانو حسین کون، پہچانو حسین کسے کہتے ہیں۔ جب دنیا نے حسین کو دیکھا تو ہر پتھر دل انسان ہو گیا، اس لیے کہ حسین کو جو مصیبتیں کھائی گئی وہ کائنات میں کسی انسان کو نہیں کھائی گئی۔ جو کچھ بھی مصیبت حسین نے برداشت کی وہ صرف حسین کا کلیجہ تھا۔
راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جیسے جیسے حسین روز عاشورہ لاشا اٹھاتے جا رہے تھے ویسے ویسے حسین کے چہرے کی چمک اور دمک میں اضافہ ہوتا. کمال کی بات ہے لاشا اٹھانے کے بعد انسان خستہ ہو جاتا ہے, انسان تھک جاتا ہے, لیکن ہائے حسین جیسے جیسے لاشا اٹھایا ویسے ویسے میرے مولا کی چمک اور دمک میں اضافہ ہوتا رہا. اور آخر میں میرے مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا, ربنا تقبل منا, اے میرے معبود تو ہم سب کی قربانی کو قبول کرو. ایک جملہ یہ حسین نے اپنی زندگی میں کہا تھا, اور یہی جملہ حسین کی بہن زینب نے کہا کہ جب حسین اپنے ماجائے کے لاشے سے پہنچی تو جس طریقے سے کوئی چھوٹی سی ماں, جس طریقے سے کوئی ماں چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا لیتی ہے, اسی طریقے سے جناب زینب نے حسین کے لاشے کو آغوش میں اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا, اے میرے معبود جو کچھ میرے حوالے تھا سب میں نے تجھ کو دے دیا, اب یہ میری قربانی کو قبول فرما دے. زینب نے وعدہ کر لیا بھیا کے لاشے پر کہ بھیا حسین آپ کو اتنا ستایا گیا ہے, آپ کا حق یہ ہے کہ جب تک یہ بہن زندہ رہے آپ پر گریہ کرے, جب تک یہ بہن زندہ رہے آپ پر ماتم کرے. یہی وجہ ہے عزادارو, جب تک زینب زندہ رہی ہمیشہ اپنے ماجائے پہ روتی رہی, ہمیشہ اپنے بھیا حسین پہ روتی رہی. ذرا سوچو, کبھی زینب حسین پہ روتی ہیں, کبھی سکینہ حسین پہ روتی ہیں, کبھی سید سجاد حسین پہ روتی ہیں. مجھے انصاف سے بتاؤ, اگر کسی بہن پہ کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو بہن سب سے پہلے کس کی مدد لیتی ہے؟ بہن سب سے پہلے کس سے کہتی ہے؟ یہاں پہ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, خدا سب کی بہنوں کو سلامت رکھے. اگر بہن پہ کوئی بھی برا وقت آتا ہے تو بہن سب سے پہلے اپنے بھیا سے کہتی ہے. جناب سکینہ ایک مرتبہ اپنے بھیا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتی ہیں, اے بھیا سجاد مجھے ایک جملہ کہنا ہے. ہاں بہن بتاؤ سکینہ تمہیں کیا کہنا ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہیں بھیا سجاد شمر ملعون سے کہہ دے جتنے تماچے مارنا ہو مار لے مگر تانے مت دیا کرے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شمر جتنے تماچے مارنا چاہتا ہے سکینہ کو مار لے مگر کبھی تانے نہ دیا کرے. مولا سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ شمر کیا تمہیں کیا تعزیانے پہنچاتا ہے, تمہیں کیا تنگ دیتا ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہیں بھیا سجاد پہلے تو یہ تماچے مارتا ہے, اس کے بعد کہتا بلا اپنے بھیا عباس کو, بلا اپنے بابا حسین کو, کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. اور یہ کہنے کے بعد جناب سکینہ نے زاروں قطار گریہ کرنا شروع کر دیا. روایت کہتی ہے مولا سجاد نے سنبھالا, بہن سکینہ گھبراؤ نہیں, جب تک تمہارا بھیا سجاد زندہ ہے تم پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. لیجیے عزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ آ گیا. جب یہ قافلہ کوفہ آیا نا تو روایت بتاتی ہے ہر گھر سے ہر فرد چلا کہ چلو ذرا دیکھوں کون تھا جس نے حسین کے خلاف خروج کیا تھا, کون تھا جس نے حسین کی بغاوت کی تھی. روایت بتاتی ہے جہاں سب دیکھنے کے لیے آئے وہیں پہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا بھی آیا. آخری جملہ سنو, حبیب ابن مظاہر کا بیٹا بھی آیا, نوجوان بیٹا ہے. ایک مرتبہ بازار کوفہ میں آتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ آگے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں, پیچھے پیچھے کچھ بیویاں ہیں جو اونٹ کی برہنہ پشت پہ سوار کر دی گئی ہیں, اور ایک نہیں بلاگر شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہیں, پیروں میں بیڑیاں. دیکھنے کے بعد تعجب کرتا ہے یہ کون شخص ہے کہ جسے اس طریقے سے اسیر کر دیا گیا ہے. جب اس نے نیزوں پہ موجود سروں کو دیکھنا شروع کر دیا, ایک ایک سر کو دیکھتا جا رہا تھا, اتنے میں اس کی نگاہ جا کر کے ایک سر پہ رک گئی اور آگے بڑھ کے کہتا ہے او ظالم تیری کیا مجال ہے کہ تو میرے بابا کے سر کو کے نیزہ پر بلند کرے. اور یہ کہنے کے بعد ظالم سے نیزہ چھینتا ہے اور اکڑ کے کہتا ہے حبیب کا بیٹا کہ جس کے بیٹے جوان ہوتے ہیں اس کے بابا کا سر کے نیزہ پہ نہیں جاتا. عزاداروں بس یہ کہنا تھا. مولا سجاد نے جیسے ہی سنا زنجیروں میں لرزنے لگے, ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا.